السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ روزانہ ایک حدیث کے مذاکرے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جو حدیث مذاکرے میں پیش ہونی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا ترجمہ ہے کہ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں تراویح اور تہجد پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو لوگ شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ روایت کے الفاظ تقریباً واضح ہیں پوری طرح۔ آپ علیہ السلام نے تین مضمون یہاں بیان فرمائے، تین طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز اور دیگر نوافل پڑھتے ہیں رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قیام کرتے ہیں، یعنی عبادت میں شب قدر کو گزارتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ان سب کا اجر و ثواب نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مضمون تقریباً واضح ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے ابھارا ہے امتیوں کو کہ رمضان آنے کے بعد روزہ رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے ایک مومن بندے کے لیے۔ اسی طرح رات میں رمضان کی تراویح اور نوافل اور تہجد پڑھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح شب قدر میں بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، عبادت میں لگا رہے، ذکر و تلاوت میں اپنا وقت گزارے، اپنی رات گزارے، شب قدر والی رات۔ یعنی ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک لفظ اس میں بار بار استعمال ہوا ہے، ایمان اور احتسابا، ایمان و احتسابا۔ تو ایمان اور احتساب کا کیا مطلب ہے؟ ایمان اور احتساب یہ شرعی اصطلاحیں ہیں۔ ایمان کا مطلب واضح ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے وہ اس واسطے کر رہا ہے کہ میں ایک مومن بندہ ہوں، مومن ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں روزہ رکھوں، تراویح پڑھوں اور شب قدر کو قیام کروں۔ تو ایمان اس کا محرک ہے، ایمان کا تقاضا سمجھتا ہے کہ مجھے یہ سب کام کرنا ہے، دوسری اور کوئی چیز محرک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ اس واسطے روزے نہیں رکھ رہا ہے کہ گھر کے سارے افراد روزے سے، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی روزہ ہے، اگر میں روزہ نہ رکھوں گا تو پتہ نہیں گھر والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے،
بستی والے اور معاشرے والے کیا کہیں گے، اس واسطے چلو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ محرک نہ ہو۔ اسی طرح تراویح اور شب قدر میں بھی یہ چیزیں محرک نہ ہو۔ مثلا یوں سمجھے کہ سارے لوگ نماز کے لیے چلے گئے، میں تنہا باقی رہ گیا ہوں، تو معاشرے میں میرا کیا مقام ہوگا؟ معاشرے کے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، محلے والے مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، اس واسطے اچھا ہے کہ جیسے سب لوگ بچے تراویح کے لیے جا رہے میں بھی چلا جاؤں۔ یہی معاملہ شب قدر کا ہے۔ تو اس کے اعمال کا محرک اس کا اپنا ایمان ہو، ریاکاری، اپنے مقام کا تحفظ اور اپنا بچاؤ نہ ہو، محض ایمان کا تقاضا سمجھ کر دل سے اخلاص کے ساتھ یہ سب عمل کرے۔ یہ مطلب ہے ایمان کا۔ اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جو میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس عمل پر جو اجر و ثواب نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، یہ ملنا ضروری ہے، یہ مجھے مل کر ہی رہے گا، اس پر یقین ہو۔ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے وعدے پر اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے وعید پر اسے یقین اور بھروسہ ہو کہ جو وعید آپ علیہ السلام نے نماز نہ پڑھنے پر، روزہ نہ رکھنے پر بیان فرمائی ہے، وہ تو ہو کر ہی رہے گی اگر میں نماز نہ پڑھوں، اگر روزہ نہ رکھوں۔ اور جو وعدہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ روزہ رکھنے پر کیا ملے گا، نوافل اور تہجد پر، تراویح پر کیا ملے گا، وہ تو مجھے مل کر ہی رہے گا اگر میں ان پر عمل کروں۔ تو عمل کرنے کا محرک ایمان ہو، اور عمل کرنے کے بعد جو ملنے والا ثواب آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا اس پر پورا یقین ہو۔ اسے کہتے ہیں ایمان اور احتساب۔ یہ ایمان اور احتساب ہمارے سب اعمال کی روح ہے۔ اگر ہمارے اعمال سے ایمان اور احتساب چلا جائے، کوئی بھی عمل ہو ہمارا، ایمان اور احتساب چلا جائے، یعنی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، دوسرا محرک ہے ہمارے عمل کرنے کا، ایمان ہمارا محرک نہیں ہے، اور عمل کرنے پر جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے اس ثواب پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے، تذبذب اور شک میں مبتلا ہے، تو اعمال کا ثواب جیسے ملنا ہے ویسے نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹا سا عمل بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو تو بہت ہی قیمتی ہے، قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ جس کے طفیل میں برسہ برس کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ تو ایمان اور احتساب ہمارے اعمال کی روح ہے، ان سب کو اپنانا ہر ایمان والے کے لیے ہر عمل کے موقع پر بالکل ضروری ہے۔ ایک روایت تو یہ ہوئی۔ دوسری روایت بیہقی کی شعب الایمان کی روایت ہے، قرآن شریف کے سلسلے میں۔ روایت کے الفاظ ہیں، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ حدیث کے الفاظ ہوئے جن کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا تراویح میں، ان کے بارے میں یہ دونوں سفارش کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے رو کے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کی مغفرت اور رحمت کے فیصلے فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے رو کے رکھا تھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نوازشات سے اس کو نوازا جائے گا۔ شعب الایمان کی روایت ہے، بیہقی کی شعب الایمان میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں
کہ قرآن شریف اور تراویح کی نماز یہ دونوں اس بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ سفارش کرنے کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اس بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے۔ یہ نماز کو اور روزے کو اللہ تعالیٰ گفتگو کی استطاعت دے دیں گے، بات کرنے کی سخت دے دیں گے، تو اللہ کے سامنے آئیں گے اور بندے کے بارے میں سفارش کرتے ہوئے کہیں گے کہ میں نے، روزہ کہے گا کہ میں نے اسے اس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، زبان کی خواہشات، اس کی دیگر لذتیں پورا کرنے سے میں نے اسے منع کر رکھا تھا۔ کوئی بھی لذت پوری کرنے جاتا تو فوراً میں اسے منع کرتا کہ تو روزے سے ہے، وہ رک جاتا۔ کسی بھی لذت کو پورا کرنے سے پہلے وہ دیکھ لیتا کہ روزے کی حالت میں اسے پورا کرنے کی اجازت ہے، اجازت نہیں ہوتی تو وہ رک جاتا۔ تو اس طرح میں نے اس کی خواہشات کو پورا کرنے سے اسے روک کے رکھا۔ تراویح کی نماز کہے گی کہ اللہ رات کو سونے سے اور آرام کرنے سے میں نے اسے روک کے رکھا تھا۔ تراویح کی نماز نہ ہوتی تو وہ سو جاتا، لیکن قرآن سننے کے شوق سے میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا تھا۔ قرآن سننے کے شوق سے وہ رات میں نہیں سوتا تھا، دیر گئی رات تک وہ قرآن شریف کھڑے ہو کر نماز میں سنتا۔ تو یہ چونکہ دونوں جگہ مشقتیں اٹھایا ہے، اپنی خواہشات کو روکا ہے، اس واسطے روزہ کہے گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اور رات کا قیام اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، نوازشات کا معاملہ فرما۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ان بندوں کے لیے، اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کے حق میں ان کے روزے سفارش کریں گے، جن کے حق میں ان کے نوافل اور تراویح کی نمازیں سفارش کریں گے، قرآن پاک سفارش کرے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور مسرت کی بات ہے۔ تو ایسے اتنی بڑی اللہ کی طرف سے فضیلتیں بیان کرنے کے باوجود بھی کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ اگر آج بھی ہم روزوں سے دور رہیں، تراویح کی نماز سے جی چرائیں اور قطعیں، مختلف بہانے بنا کر ہم وہاں سے دور ہٹیں، تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے اور تراویح کو خاص کر ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔